گاؤں کا سردار اور ساتھ ہی مشہور اور کامیاب ہارٹ سرجن حمدان شیرازی، آج اس کے ہسپتال میں اس کے سامنے عنبر کے چچا کا کیس آیا تھا، جو کہ اس کی سابقہ منگیتر تھی اور اسے کسی اور کے لیے چھوڑ کر شہر آ گئی تھی، تو اس نے علاج کے بدلے عنبر سے نکاح کی شرط رکھی۔ اپنے چچا کی زندگی کے آگے عنبر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے جب وہ گہرا مسکرایا۔ نکاح کے بعد تو اس کے لیے عنبر سے بدلہ لینا اور بھی آسان ہو جاتا۔ وہ نادان لڑکی اپنے لیے کیا مشکل کھڑی کر رہی تھی، وہ اس سے بالکل انجان تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور عنبر کا نکاح حمدان شیرازی سے ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی عنبر نے خوف سے کچھ قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تو حمدان اس کے خوف سے محظوظ ہوا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی عنبر وہیں بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ اگلے ہی پل وہ اس کو گھر سے نکال چکا تھا۔ نہ جانے اس کی زندگی اتنی مشکل کیوں تھی۔ وہ 19 سالہ لڑکی تھی جو اپنے بھائی اسامہ کے ساتھ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اس کی حالت تھکی ہوئی سی لگتی تھی، نقش پرکشش تھے مگر چہرے پر رونق نہیں تھی۔ اس کی بڑی بڑی گہری بھوری آنکھوں میں معصومیت تھی، مگر بری قسمت کے انہی خوبصورت آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بھی تھے۔ وہ اپنے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سر گھٹنوں پر رکھے روتی رہی۔ عنبر شہر کے سب سے بڑے ہارٹ اسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے کھڑی ایمرجنسی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اسامہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر حمدان کو فوراً بلائیں، مریض کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد کوریڈور کے دوسرے سرے سے حمدان شیرازی آتا دکھائی دیا۔ وہ اسی ہسپتال کا کامیاب ہارٹ سرجن تھا اور پیچیدہ سے پیچیدہ کیس بھی خود دیکھنے کے لیے مشہور۔ حمدان معمول کے مطابق تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی تو اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ عنبر! برسوں بعد وہ پہلی بار اس کے سامنے تھی۔ حمدان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ حیرت پرانے غصے میں بدل گئی۔ اتنے برس بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے اندر دبا ہوا غصہ ایک دم جاگ اٹھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کا ایک منظر کھل گیا۔ کینیڈا میں اس کی میڈیکل کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا جب اس کی ماں نے اسے فون پر ایک تصویر بھیجی تھی۔ حمدان، یہ تصویر دیکھو۔ اس نے موبائل کی اسکرین دیکھی تو ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھی۔ نین نقش بے حد حسین تھے، چہرے پر معصومیت ٹھہری ہوئی تھی اور صاف شفاف رنگت ایسی کہ پہلی نظر میں ہی وہ کسی کے دل پر اثر چھوڑ جائے۔ یہ کون ہے؟ عنبر۔ حمدان خاموشی سے تصویر دیکھتا رہا۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اسی سے ہو۔ وہ چونکا۔ اسی سے؟ ہاں، تم دونوں کا رشتہ تو بچپن سے طے ہے، بس اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے تو نکاح کر دیں گے۔ حمدان نے دوبارہ تصویر دیکھی تو اپنے والدین کی بات ٹالنے والا بیٹا بالکل نہیں تھا۔ اگر بابا کی یہی خواہش ہے تو مجھے منظور ہے۔ اس کی ماں مسکرا دی۔ مجھے معلوم تھا میرا بیٹا ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ حمدان نے اس وقت یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی سے اس کی شادی طے ہے وہ کیسی ہوگی، اس کی پسند کیا ہوگی۔ اس کے لیے والدین کی رضامندی ہی کافی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، عنبر کہاں ہے؟ اس کی ماں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بے نیازی سے بولی، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ کہاں گئی؟ اپنے بھائی کو لے کر شہر چلی گئی۔ حمدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ اس کی ماں نے کندھے اچکائے۔ سنا ہے اسے شہر میں کوئی لڑکا مل گیا تھا، شاید اسی کے ساتھ خوش ہے۔ حمدان کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، مگر وہ بات اس کے دل میں گہری اتر گئی۔ حمدان کو اس کے اس طرح چلے جانے پر بے انتہا غصہ تھا۔ اس نے کبھی عنبر کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ حقیقت کیا تھی، بس اپنے دل میں اس کے لیے نفرت کو جگہ دی کہ جس لڑکی سے اس کا رشتہ طے تھا وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی، اور آج وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنے عرصے بعد حمدان نے اسے پہچان لیا تھا، مگر عنبر وہ اسے بالکل نہیں پہچانتی تھی۔ وہ بے خبری سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب! عنبر کی آواز سن کر حمدان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ وہی نین نقش اور وہی خوبصورتی، مگر چہرے پر پہلے جیسی رونق موجود نہیں تھی۔ میرے چچا کا علاج آپ کریں گے؟ حمدان نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا، پھر نہایت سرد لہجے میں بولا، نہیں۔ عنبر چونک گئی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں یہ کیس نہیں لوں گا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میرے چچا کی حالت بہت خراب ہے۔ عنبر کی آواز میں بے بسی اتر آئی۔ آپ تو یہاں کے بہترین ڈاکٹر ہیں، آپ ہی ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا، میں نہیں کروں گا، مگر آپ
अंबर ने बेख्तियार उसके सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मेरे चचा को बचा लीजिए। हमदान की नज़रें उसके जोड़े हुए हाथों पर ठहरी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी निगाह अंबर से हटकर उसकी चच्ची पर जा ठहरी। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके शोहर का इलाज करूं? रुमैसा बेगम फ़ौरन उसके करीब आई। जी डॉक्टर साहब। हमदान ने दोबारा अंबर की तरफ देखा। तो मुझे उसके बदले अंबर चाहिए। अंबर के कदमों तले जैसे ज़मीन निकल गई। क्या? उसने बेयकीनी से हमदान को देखा। आप ये क्या कह रहे हैं? हमदान की आंखें सर्द थीं और उनमें बदला लेने की आग साफ दिख रही थी। वही जो तुमने सुना। मगर मेरा आपसे क्या ताल्लुक़ है? हमदान के लबों पर हल्की सी तल्ख़ मुस्कुराहट आई। ये बात तुम्हें नहीं मालूम अंबर? अंबर मज़ीद उलझ गई और रुमैसा बेगम ने फ़ौरन उसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरे साथ चलो। लेकिन चच्ची, मैंने कहा चलो। अंबर मजबूरन उसके साथ चल पड़ी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो डॉक्टर इसे जानता कैसे था और उसने इसके बदले इसे ही क्यों मांगा था। स्टोर रूम के एक कोने में अंबर फर्श पर बैठी अपने 10 साला भाई उसामा को सीने से लगाए रो रही थी। उसामा भी अपनी बहन के गले लगकर सिसक रहा था। आपी, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। अंबर ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और उसे मज़ीद मजबूती से अपने हसार में ले लिया। नहीं उसामा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दरवाज़ा खुला। उठो और अपने कुछ कपड़े बैग में रखो। अंबर ने रोती हुई आंखों से उनकी तरफ देखा। क्यों चची जान? तुम्हें आज ही यहाँ से जाना है। अंबर के हाथ अपने भाई के गिर्द मजबूत हो गए। कहाँ जाना है मुझे? रुमैसा बेगम ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। हमदान शिराजी के घर। अंबर जैसे पत्थर की हो गई। क्या? तुम्हारे चचा का इलाज शुरू हो चुका है। डॉक्टर हमदान ने अपनी शर्त रख दी है। अब तुम वो शर्त पूरी करोगी। अंबर फ़ौरन उठकर उनके करीब आई। नहीं चची जान, आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। अंबर उनके कदमों में बैठ गई। खुदा के लिए मुझे वहाँ मत भेजें। मुझे नहीं मालूम वो शख्स मेरे साथ क्या करेगा। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत हो गया। रुमैसा बेगम ने अपना पाँव पीछे खींच लिया। मैंने जो फ़ैसला करना था कर दिया। चची जान, मेरा छोटा भाई है, उसे तुम अपने साथ ले जाओगी। अंबर ने हैरत से सर उठाया। मैं? हाँ, अब तुम दोनों की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। रुमैसा बेगम दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर बाहर निकलने से पहले रुक कर पलटी। अंबर खामोशी से उन्हें देखने लगी थी। तुम जानती भी हो हमदान शिराजी तुम्हारे साथ क्या करने वाला है? अंबर के लब कपकपा गए। वो गांव का नया सरदार है। लोग उसके नाम से दबे रहते हैं और शहर में वो एक मशहूर हार्ट सर्जन है। रुमैसा बेगम ने तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। सोचो, उसके पास तुमसे बेहतर लड़कियों की कोई कमी नहीं, फिर उसने तुम्हें ही क्यों मांगा? तुम्हारे पास है ही क्या? वो लफ्ज़ अंबर के दिल में तीर की तरह लगा। मुझे तो लगता है वो सिर्फ़ तुम्हें ज़लील करने के लिए निकाह कर रहा है। निकाह के अगले ही दिन छोड़ देगा तुम्हें। फिर ना तुम्हारी इज्जत बचेगी और ना वापस इस घर में आने की जगह। अंबर का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। चची जान, और हाँ, इसके बाद दोबारा इस घर की तरफ मत देखना। चची जान ने तड़क कर कहा तो अंबर वहीं साकत बैठी रह गई। उसामा ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आप ही? अंबर ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लिया। रो मत उसामा। मगर उसकी अपनी आवाज़ आंसू में डूबी हुई थी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगी? अंबर ने आंखें बंद करके उसे भींच लिया। नहीं, कभी नहीं। 19 साल की अंबर की ज़िंदगी शुरू ही से आसान नहीं थी। उसामा की पैदाइश के बाद वक्त ही उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई थी। तब अंबर ख़ुद भी इतनी बड़ी नहीं थी कि माँ की कमी समझ सकती, मगर वक्त के साथ उसने अपने छोटे भाई को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लिया था। दोनों बहन भाई अभी माँ के बगैर ज़िंदगी के आदी भी ना हुए थे कि उनके सर से बाप का साया भी उठ गया और फिर उन्हें अपना गांव छोड़कर शहर का रुख करना पड़ा। अंबर ने कभी सोचा भी ना था कि एक दिन वो इसी शहर में अपने ही रिश्तेदारों के घर अजनबी बनकर रह जाएंगे। मगर आज जो कुछ हो रहा था वो उसकी सोच से भी आगे था। चंद ही घंटों बाद उसे उसामा समेत एक गाड़ी में बिठा दिया गया। अंबर रोती रही लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। और फिर अंबर अपने छोटे भाई उसामा के साथ हमदान के घर पहुँच चुकी थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। उसामा खौफज़दा सा उसका हाथ थामे खड़ा था जबकि अंबर की आंखें मुसलसल भीग रही थी। हमदान ने चंद लम्हे दोनों को देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, अगर तुमने मुझसे निकाह करने से इनकार किया
تو میں ابھی تمہارے بھائی کو اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ امبر کا دل ڈوب گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ذرا سوچو، آدھی رات کو تمہارا بھائی تنہا کہاں جائے گا؟ امبر نے بے اختیار اسامہ کو دیکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنے بھائی کے لیے اسے یہ فیصلہ کرنا ہی تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد نکاح خواں آ گیا۔ امبر کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہمدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، نکاح خواں آ چکا ہے، اب رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ تو امبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آواز جیسے اس کے حلق میں ہی دفن ہو گئی تھی۔ اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اگلی ہی صبح امبر کی آنکھ کھلی تو ہمدان کمرے میں موجود تھا۔ چچی کی کہی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ ہمدان اسے گھر سے جانے کا کہہ چکا تھا۔ امبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ جب میں واپس آؤں تو تم اور تمہارا بھائی اس گھر میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ امبر کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمدان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں لانے کا صرف ایک مقصد تھا، تم سے بدلہ لینا۔ اب وہ پورا ہو چکا ہے۔ امبر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ وہ نکاح میرے لیے صرف ایک شرط تھی، تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے۔ میری اوقات؟ امبر غصے سے چلائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اب اتنی بھولی مت بنو امبر، جیسے تم کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر کچھ تاثرات نمودار ہوئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ مجھے یہ معلوم کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جس کی آپ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ بس، ہمدان غصے سے چلایا، اپنی بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں اپنے بھائی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ پلیز۔ امبر کی آواز رند گئی۔ ہمدان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی، بس مجھے اور میرے بھائی کو یہاں رہنے دے۔ نہیں۔ اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد امبر اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر کھڑی تھی، مگر وہ گئی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ چچی کے گھر واپس جانے کا مطلب دوبارہ اسی ذلت میں لوٹنا تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ اسامہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ امبر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی وقت حویلی کا دروازہ کھلا۔ ہمدان ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو امبر کو وہیں کھڑے دیکھ کر رک گیا۔ تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ امبر فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز، آپ نے مجھ سے نکاح کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ مجھ سے جتنی دشمنی رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، مگر میرے بھائی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں اسے لے کر کہاں جاؤں؟ ہمدان کی نگاہ اس پر پڑی۔ امبر نے جلدی سے پھر کہا، میں آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی۔ آپ کو میری شکل تک نہیں دیکھنی پڑے گی۔ بس مجھے یہاں رہنے دیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے اپنی آخری امید بھی اس کے سامنے رکھ دی ہو۔ میں گھر کا سارا کام کر لوں گی، آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس میرے بھائی کے سر پر چھت رہنے دیں۔ ہمدان کی سخت نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ٹھیک ہے۔ امبر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ ہمیں رہنے دیں گے؟ ہاں۔ اسے نظریں پھیر لی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا امبر۔ امبر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ گھر تمہارے لیے صرف ایک چھت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور امبر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ملازمین کے لیے بنے چھوٹے سے کمروں میں سے ایک کمرہ امبر اور اسامہ کو دے دیا گیا تھا۔ کمرے میں ایک پرانی سی چارپائی، ایک چھوٹی سی الماری اور چند ضرورت کی چیزوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ امبر نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اسے اس جگہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ خوش تھی۔ کم از کم اسامہ کے سر پر چھت تو تھی۔ آپ پریشان نہ ہو آپی، اسامہ نے آہستہ سے کہا۔ میں بالکل پریشان نہیں ہوں، امبر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو، اب ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، بس یہی کافی ہے۔ اسامہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تو امبر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی پوری دنیا اب یہی بچہ تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے آنسو چھپائے تھے، اسی کے لیے اس نے ایک اجنبی شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اور اسی کے لیے وہ اپنی عزت، اپنی خواہشیں، سب کچھ بھلا کر اس گھر میں رہنے پر تیار ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کے اندر پرانی ملازمہ اماں زبیدہ امبر کے لیے کھانا لے کر آئی۔ وہ کافی وقت سے ہمدان شیرازی کا خیال رکھ رہی تھی۔ بی بی، یہ کھانا رکھ دوں؟ امبر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی شکریہ۔ اماں زبیدہ نے اسے غور سے دیکھا تو انہیں اس کے چہرے پر خوف اور ڈر کے ملے جلے تاثرات دکھائی دیے۔ تم فکر نہ کرو، یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ امبر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔
اگلے چند دن امبر اسی گھر میں خاموشی سے ایک زندگی گزارنے لگی۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ اسامہ کے لیے ناشتہ تیار کرتی، پھر گھر کے کاموں میں اماں زبیدہ کا ہاتھ بٹاتی۔ اسے کسی سے شکایت نہیں تھی۔ اماں زبیدہ بھی اس کی خاموش طبیعت سے متاثر تھیں۔ بی بی تم رہنے دو، یہ کام میں کر لوں گی۔ نہیں اماں، آپ کی عمر بھی تو ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کر کام اپنے ہاتھ میں لے لیتی۔ حمدان نے کئی بار اسے یوں ہی کام کرتے دیکھا تھا۔ کبھی وہ اسامہ کے کپڑے دھو رہی ہوتی تو کبھی اماں زبیدہ کے ساتھ کچن میں کھڑی ہوتی اور کبھی گھر کے کسی کونے میں صاف صفائی کر رہی ہوتی۔ اس نے کبھی امبر کو کسی سے بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ اسے اپنے حالات کا شکوہ کرتے سنا تھا، مگر اس کے باوجود حمدان کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا، اس کے ذہن میں برسوں پرانی بات کسی فلم کے منظر کی طرح گھوم جاتی کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کے ماتھے پر گہرے بل نمودار ہو جاتے۔ کہنے کو تو وہ گاؤں کا سردار، ایک بہت بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، مگر یہ ایک بات اسے دل کو بری طرح زخمی کیے ہوئے تھی۔ اس دن اسامہ صحن میں اپنی بال سے کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس نے بال اچھالی تو لڑکتی ہوئی گھر کے مرکزی دروازے کے اندر جا پہنچی۔ ارے! اسامہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ بال ایک لمبی راہداری سے ہوتی ہوئی گھر کے آخری سرے پر موجود ایک بڑے سے کمرے کے دروازے کے نیچے جا رکی۔ اسامہ نے جھک کر بال اندر دیکھی تو دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ وہ بے فکری سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ حمدان شیرازی کا کمرہ تھا، گھر کے باقی کمروں سے کہیں زیادہ وسیع اور پرشکوہ۔ اونچی چھت، گہرے رنگ کا فرنیچر، بڑی بڑی کھڑکیوں پر پڑے سیاہ پردے اور ہر چیز اپنی جگہ انتہائی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کسی کے قدموں کی آہٹ بھی برداشت نہ کی جاتی ہو۔ اسامہ کی نظر فرش پر پڑی، اپنی بال پر پڑی تو وہ خوشی سے آگے بڑھا۔ مل گئی۔ وہ بال اٹھانے کے بعد تجسس سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حمدان کو اپنے کمرے میں اماں بھی کے علاوہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں تھی۔ ننھے اسامہ کی نظر میز پر رکھی مختلف چیزوں پر پڑی تو وہ تجسس سے ایک قدم آگے بڑھا کہ اچانک اس کا ہاتھ میز کے کنارے سے ٹکرایا۔ چھناک! شیشے کے ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ باہر سے امبر چونک اٹھی۔ اسامہ! وہ گھبرا کر اس آواز کے سمت بڑھی اور چند ہی لمحوں میں حمدان کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ حمدان غصے سے اسامہ کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ فرش پر شیشے کے ٹکڑوں کے ساتھ پرفیوم کی بوتل بھی پڑی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ امبر فوراً آگے بڑھی اور اسامہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ آپ اس پر کیوں چلا رہے ہیں؟ حمدان نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ امبر نے اسامہ کو دیکھا جو ڈرا سہما اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ حمدان نے فرش پر پڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ میری سب سے قیمتی پرفیوم کی بوتل توڑ دی۔ اچھا، تو غلطی سے ٹوٹ گئی ہوگی۔ غلطی سے ٹوٹی یا جان بوجھ کر یہ میں نہیں جانتا، لیکن توڑی تو اسی نے ہے نا؟ امبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ صرف ایک بچہ ہے؟ اس نے جان بوجھ کر تھوڑی توڑی ہے۔ اور اس چیز کیا قیمت؟ وہ ایک نایاب چیز تھی، امبر نے بے اختیار تلخی سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اب بچے کے ساتھ ایسے بات کریں گے؟ حمدان ایک قدم آگے بڑھا۔ تم مجھے بچوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھاؤ گی؟ امبر کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ حمدان خاموش ہو گیا۔ آپ نے میری زندگی بدل دی، میری مرضی کے بغیر مجھ سے نکاح کیا، مجھے یہاں لا کر رکھا، میرا ایک ہی سہارا تھا چچی کا گھر، پر آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ ہر وقت مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی آواز لرز گئی۔ میں سب برداشت کرتی رہی ہوں حمدان شیرازی، لیکن اسامہ کے ساتھ میں کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ اسامہ خوف سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ امبر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو اسامہ۔ حمدان نے غصے سے اسے دیکھا۔ امبر! وہ رکی نہیں۔ اسے دوبارہ میرے کمرے کے آس پاس بھی مت آنے دینا۔ امبر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ بے بسی اور درد بھی تھا۔ اسے ڈرانے کے بجائے اسے سمجھا سکتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اسامہ کو ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ حمدان وہیں کھڑا غصے سے مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ اس دن کے بعد امبر نے کوشش کی کہ اس کا سامنا حمدان سے نہ ہو۔ زیادہ تر اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں رہتی یا گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اسامہ کو بھی اس نے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ وہ گھر کے اندر اکیلا کہیں نہیں جائے گا۔ کئی دن گزر گئے۔ حمدان کو نہ اسامہ دکھائی دیا نہ امبر، جیسے دونوں نے خود کو اس کے سامنے آنے سے ہی چھپا لیا تھا۔ پھر ایک صبح امبر کچن میں اکیلی کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ حمدان کسی کام سے وہاں سے گزرا تو اس کی نظر امبر پر پڑی۔
तो फिर सीधा किचन में ही आ गया। तुम्हें अब तक नया ड्रामा मिल गया या अभी वही पुराना चल रहा है? अंबर ने पलट कर उसे देखा। क्या मतलब? इतने दिन से सामने क्यों नहीं आई? मैं आपके सामने आने से बच रही थी। हमदान के लहजे में तंज घुल गया था। तुम वाकई बहुत अच्छी अदाकारी करती हो। अंबर ने चाय का कप मेज़ पर रखा। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें अब तक समझ नहीं आई? नहीं। हमदान ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर वाज़ेह अल्फाज में बोला, तुम मुझे नहीं पहचानती? अंबर ने उलझन से उसे देखा। क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप हमदान शिराज़ी हैं। सिर्फ हमदान शिराज़ी? एक लम्हे को रुका। अपने मंगेतर को भी नहीं पहचानती? अंबर के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। मंगेतर? हमदान की आंखें उसके चेहरे पर जम गई। हाँ अंबर, तुम्हारा वही मंगेतर जिससे तुम्हारी शादी बचपन से तय थी। अंबर के सामने जैसे अचानक माजी के बंद दरवाजे खुलने लगे। उसे अपने बाबा की बातें याद आई, एक पुराने रिश्ते का जिक्र, और फिर एक रात, वो रात जब उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। वो बावर्ची खाने में खड़ी थी जब उस वक्त की सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। तुम मनहूस हो। अंबर की आंखों में खौफ उभर आया। मैं अपने घर पर तुम्हारी नहूसत हरगिज़ नहीं चाहती। हमदान की माँ, जिसने उस वक्त उसे बताया था कि उसका बेटा उससे शादी करने वाला है, और अगले ही लम्हे वो उसे घर से निकाल रही थी। अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अंबर की आंखों से आंसू बह निकले, और अब उसे समझ आ रहा था कि वो शख्स जिसे वो आज तक सिर्फ एक अजनबी समझती रही, वही हमदान शिराज़ी था, जिसके साथ उसका रिश्ता बरसों पहले तय किया गया था। उसने बेयकीनी से हमदान को देखा। आप? उसके लब कांपे। आप वही हैं? हमदान की निगाहें उसके चेहरे पर जमी रहीं। हाँ। अंबर चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर अचानक उसके लबों से एक ज़ोरदार कहका निकला। हमदान हैरत से उसे देखने लगा। अंबर हंसते हंसते आंखों में आंसू पोंछने लगी। वाह हमदान शिराज़ी, उसने बेख्तियार तालियां बजाईं। अब मैं समझी कि आपने मुझसे निकाह क्यों किया था। हमदान के माथे पर बल पड़ गए। हमदान ने तल्खी से जवाब दिया, हाँ, यही मेरा बदला था, जिसे तुम ठुकरा कर किसी और के लिए शहर चली गई थी। अंबर फिर हंसती। इस बार उस हंसी में दर्द साफ महसूस हो रहा था। आप पागल हो गए हैं? अंबर की आंखें अचानक सुर्ख हो गई। हमदान खामोश हो गया। ठुकराया मैंने आपको नहीं, बल्कि, अंबर ने अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा, आपकी वालदा ने मुझे उस रात घर से निकाला था। उन्होंने कहा था कि मैं और मेरा भाई उनके लिए मनहूस हैं। हमदान के चेहरे पर हैरत उभरी। क्या बोल रही हो तुम? उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहती कि उनका पढ़ा लिखा बेटा मेरे जैसी जाहिल गंवार लड़की से शादी करे। हमदान जैसे सुन रह गया। और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको ठुकरा कर किसी और के साथ चली गई थी? अंबर की आंखों से आंसू बह निकले थे। ये सवाल आपको मुझसे नहीं, अपनी वालदा से करना चाहिए। वो एक कदम पीछे हटी। उन्होंने उस रात मुझे और मेरे भाई को यारो मददगार कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। हमदान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? अंबर ने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा, आपको अपनी वालदा से पूछ लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों करेंगी। तो अब मुझे सब समझ आ रहा है। आप मुझसे बदला क्यों ले रहे थे? उसकी आवाज़ टूट गई। आपने मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको लगा कि मैंने आपको ठुकरा दिया था। अंबर ने आंसू पोंछे। और मैं इतने दिन से आपकी उस नफ़रत की सज़ा भुगत रही थी जो मैंने किया ही नहीं। हमदान खामोश उसे देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। गांव पहुंचते ही हमदान तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ। अम्मी! उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। अम्मी कहाँ हैं आप? चंद लम्हों बाद उसकी माँ तेज़ी से बाहर आई। आ गया मेरा बेटा? उन्होंने खुशी से उसका हाथ थामना चाहा। कितने दिनों बाद तूने घर का चक्कर लगाया है। हमदान ने फ़ौरन उनका हाथ झटक दिया। आपने ये क्या किया? वो घबरा कर उसे देखने लगी। क्या किया मैंने? आपने मुझसे झूठ बोला हमदान। आपने कहा था अंबर खुद मुझे छोड़कर चली गई थी कि उसे शहर में कोई और मिल गया था। वो गुस्से से उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। क्या ये सच था? मुझे सच सच बताएं। अम्मी, तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की झूठ बोल रही है। अम्मी! हमदान की आवाज़ में पहली बार ऐसी सख्ती थी कि वो खामोश हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है।
کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ ہاں بیٹا، ان کی آواز بھر آ گئی، مجھے معاف کر دو۔ ہمدان کا چہرہ بے یقینی سے بدل گیا۔ تو امبر سچ کہہ رہی تھی؟ انہوں نے آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں غصے اور اپنے غرور میں اندھی ہو گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی گاؤں کی کسی گنوار لڑکی سے ہو۔ تم اتنا پڑھ لکھ گئے تو تمہارے لیے کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہی ہونی چاہیے تھی۔ مجھے لگا تھا شاید تم بھی یہ شادی نہیں چاہتے، تو اسی لیے میں یہ سب۔ ہمدان نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے امبر پسند تھی امی، اس کی آواز میں دکھ بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کی بات پر یقین کیا، میں برسوں اسے غلط سمجھتا رہا۔ اس کی ماں رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں اپنے بیٹے کے لیے بہتر فیصلہ کر رہی ہوں۔ جب ہمدان اپنے گھر واپس پہنچا تو سامنے کا دروازہ کھلا تھا اور امبر اسامہ کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ ہمدان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز امبر، میری بات سنو۔ امبر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اب سننے کو رہ ہی کیا گیا ہے؟ ہمدان کی آواز میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ پلیز امبر، میری بات سن لو۔ امبر پلٹی، اس کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک تھکن تھی۔ اب سننے کو کیا رہ گیا ہے ہمدان صاحب؟ وہ اسامہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی چاہیے۔ اچانک ہمدان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امبر ٹھٹک کر رک گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم نہیں جانتی، جب میں کینیڈا میں تھا اور امی نے تمہاری تصویر مجھے بھیجی تھی تو مجھے اسی وقت پسند آ گئی تھی۔ امبر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اور پھر جب میں واپس آیا اور مجھے بتایا گیا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو تو میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس لڑکی کو میں اپنا سمجھ چکا تھا، مجھے لگا اسی نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اور جب اتنے برسوں بعد تم اچانک میرے سامنے آئی تو میرے اندر کا وہی غصہ دوبارہ جاگ اٹھا۔ وہ امبر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر روئے جا رہا تھا۔ ساری غلطی میری تھی، میں نے تمہاری بات جانے بغیر تمہیں سزا دی۔ تم چاہو تو مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو، لیکن اس طرح مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو امبر کے ہاتھوں پر جا گرے تو امبر کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آئی، بیٹا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آئی۔ مجھے معاف کر دو امبر، میں غلط تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت اور اپنے غرور میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ پلیز اسے چھوڑ کر مت جاؤ، تم دونوں ہی تو ہمارے گھر کا سرمایہ ہو۔ امبر نے نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے ہمدان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے الگ کیے اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب بس کریں، ایسا کر کے مجھے شرمندہ مت کریں۔ ہمدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو امبر نے نظریں جھکا لیں۔ جو کچھ ہوا اسے بھولنے میں شاید مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ ہمدان کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ہلکی سی روشنی آئی۔ امبر نے اسامہ کی طرف دیکھا تو ہمدان آگے بڑھا اور نرمی سے اسامہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اسامہ نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار اس کے کندھے سے لگ گیا۔ امبر کے لبوں پر کئی دن بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ دونوں بہن بھائی جنہوں نے زندگی کا آغاز ہی دکھ اور محرومیوں کے ساتھ کیا تھا، آخرکار ان کی زندگی میں بھی خوشی نے دستک دے دی تھی۔ اور شاید یہ ان کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں ایک درد بھری کہانی ایک نئی اور خوبصورت زندگی میں بدلنے والی تھی۔